بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر اطہر محمود ہے اور آپ پوڈ کاسٹ بھی ڈاکٹر اطہر محمود دیکھ رہے ہیں. ہمارا آج کا ٹاپک ہمیشہ کی طرح انتہائی کامن ٹاپک ہے اور وہ ہے آسٹرو آرتھرائٹس کے بارے میں. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ بھی بہت ہی کامن بیماری ہے دنیا میں اور پاکستان میں اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آسٹرو آرتھرائٹس گو کے بہت سارے جوڑوں کا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنا ٹاپک کو فوکس رکھیں گے گھٹنوں کے آرتھرائٹس آسٹرو آرتھرائٹس کے بارے میں. کہتے یہ ہیں کہ دنیا کی تقریباً 3.3% آبادی جو ہے نا آسٹرو آرتھرائٹس سے سفر کر رہی ہے، اور جیسے 60 سال عمر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سے 10% مردوں میں اور 18% عورتوں میں یہ انتہائی تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، یا 60 سال سے اوپر 18% عورتوں میں اور 10% مردوں میں ہوتی ہے. تو اس ٹاپک پہ ڈسکشن کے لیے ہم نے بلایا ہے ڈاکٹر عبدالباسط صاحب کو. ڈاکٹر عبدالباسط السلام علیکم. ڈاکٹر عبدالباسط صاحب اسلام آباد کے ایک بڑے نجی ادارے میں ہسپتال میں کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی پریکٹس کرتے ہیں. تو عبدالباسط صاحب ہم ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. پہلے تو ہمیں صرف یہ بتائیے کہ بیسیکلی آسٹرو آرتھرائٹس ہے کیا؟ ایکچولی اگر آپ جوڑ کی جو بنیادی تشکیل ہے اس پہ دیکھیں گے تو اس میں سب سے پہلے جو چیز آپ کو سامنے نظر آئے گی کہ جوڑ جو ہے وہ دو بونز اور ان کے دونوں بونز کو جو چیز جوڑتی ہے لیگامنٹس، یہ بیسیکلی ریبن کی طرح کے اسٹرکچر ہوتے ہیں، اور جو بونز آپس میں رب کرتی ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرکشن لیس لیئر دی ہے، بہت ملائم جھلی طے دی ہوئی ہے. اس ملائم جھلی کو کارٹیلیج کہا جاتا ہے. آسٹرو آرتھرائٹس بیسیکلی اگر اب بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو یہ اس کو آپ ایک طرح سے کسی بیماری سے انیشلی تجویز میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایج کے ساتھ ساتھ ایجنگ کا حصہ ہے، بزرگی کا حصہ ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جن نوجوانوں کے اندر کوئی فریکچر ہو جائے یا کوئی انجری ہو جس کی وجہ سے جوڑ متاثر ہو تو اس میں آسٹرو آرتھرائٹس جو جلدی آ جاتا ہے. ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں 40-45 سال کے بعد یہ جوڑ گھسنا شروع ہوتا ہے، اور یہ گھساؤ پھر جھلی جو ہے گھسنا شروع ہو جائے گی، اور یہ بیماری ایسا ایسا پروگریس کرتی جائے گی، بتدریج بڑھتی چلی جائے گی، اور آخر میں جا کے یہ معذوری یا نیم معذوری کا باعث بنتی ہے. اچھا، معذوری کو ہم اگر ڈسیبلٹی کہیں تو مطلب ڈسیبلٹی ہے بیسیکلی نا، کہ آپ جو زندگی کے جو نارمل کام کر سکتے ہیں وہ ان سے آپ وہ کرنے مشکل، جیسے محتاجی جیسے لوگ کہتے ہیں یوزلی. تو اس میں ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم بڑی بیماریوں کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں یوزلی، کہ ایک ہوتی ہیں جو کہ کلر ہوتی ہیں، جیسے ہارٹ ڈیزیز ہیں، یا کووڈ تھا، یا کینسر ہے، یا ڈائبٹیز فار دیٹ میٹر ہے، اسٹروک ہے. کچھ بیماری ہوتی ہیں جو ڈسیبلٹی پروڈیوس کرتی ہیں، مطلب مریض کو اس کی جان تو نہیں لیتی لیکن اس کو ایک طرح سے ڈسیبل کر دیتی ہیں، محتاجی کر دیتی ہیں. تو اس میں آسٹرو آرتھرائٹس کا بہت بڑا رول ہے. اچھا ڈاکٹر باسط، یہ بتائیے کہ ایک تو آپ نے کہا کہ یوزلی تو 40-45 کے بعد ہی ہوتی ہیں، تو یوزول وجوہات ویئر اینڈ ٹیئر کے علاوہ اور کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں، اس کے اندر جو سب سے زیادہ چیز امپورٹنٹ ہے وہ باڈی ویٹ ہے. اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو انہی جوڑوں پہ جب وزن زیادہ پڑے گا تو یہ جو جھلی ہے اس کے گھساؤ کی رفتار جو ہے وہ بڑھ جائے گی. پھر آپ کا لائف اسٹائل ہے. اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے ریگولر بیسس پہ اور آپ تھوڑے سے سست واقع ہوئے ہیں، اور اس میں بھی آپ کے مسلز ویک ہو جائیں گے، چونکہ بیسیکلی کسی جوائنٹ میں کوئی پاور نہیں ہوتی. جو مین پاور ہے وہ اس کو جو مسلز ہیں جو اس کو چلاتے ہیں، موو کرتے ہیں، ان مسلز کی پاور ہی بیسیکلی جوائنٹ کی پاور مانی جاتی ہے. تو اگر آپ کے مسلز ویک ہیں تو الٹیمیٹلی بنیادی طور پہ پھر آپ کے جوائنٹ بھی ویک ہو جائے گا، اور کارٹیلیج کے گھسنے کی جو اسپیڈ ہے وہ تیز ہو جائے گی. پھر آپ وہ اس قسم کے شعبہ جات جن میں نیچے اٹھنا بیٹھنا یا سیڑھیوں کا استعمال بہت زیادہ ہے، ان میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو گھٹنے کی جو جھلی ہے، کارٹیلیج ہے، یہ جلدی گھس جایا کرتی ہے. یہ بنیادی طور پہ یہ چیزیں ہیں جو بہت کامن ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم چاہیں دوسری طرف بیماریوں کے ساتھ ان کی ایسوسیشن پہ دیکھیں تو یہ اس کا لنک شوگر کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہے. اس کا لنک جو ہارٹ کی ڈیزیزز ہیں، ہائپر ٹینشن ہے، یا آپ جس کو کہہ لیں کہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے، اس کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہے. اور اگر یورک ایسڈ ہائی ہوگا تو وہ بھی آسٹرو آرتھرائٹس کی جو سبب ہے یا اس کی بیماری ہے، جو اس کی گھساؤ ہے، اس کو بہت تیزی سے آگے بڑھا دے گا. اچھا ڈاکٹر عبدالباسط، اس میں نا تھوڑا سا لوگوں کو بتانے کے لیے ضروری ہے
کہ ایکسرسائز جیسے آپ نے کہا کہ چلنا پھرنا امپورٹنٹ ہے, اپنے مسل کو اسٹرینتھن کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے, اور وہ ارلی عمر سے امپورٹنٹ ہے. جیسے اسپورٹس اسکول, فزیکل اسپورٹس جو ہے, جو کہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ انتہائی جو ہے نا وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور لیکن اس میں پڑھ رہا تھا کہ یہ بھی آپ کو ایک ماڈریشن میں کرنا پڑتا ہے. جیسے ویٹ لفٹرز ہوتے ہیں, جیسے میراتھن رنرز ہوتے ہیں, جیسے وہ لوگ جو کہ جیسے میں نے بتایا جن کا کام میں چلنا بہت ہے یا اٹھنا بیٹھنا بہت ہے, تو ان کو ارلی پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے. اچھا, ایک اور بڑے مزے کی بات ہے, لوگ سمجھتے ہیں سیڑھیاں چڑھنا بڑا زبردست ایکسرسائز ہے, جو کہ نہیں ہے, جو ان کے گھٹنوں پہ بہت زیادہ زور آتا ہے. تو یہ بتائیے کہ ایکسرسائز کا کتنا ایک رول ہے آپ کے مسل اور جوائنٹ کو ہیلدی رکھنے میں؟ دیکھیں, اس میں 2-3 چیزوں کو ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا. پہلی چیز تو یہ کہ سوسائٹی میں بدقسمتی سے ایکسرسائز کا کوئی رواج نہیں ہے. دوسرا, ہمیں پراپر پوسچر کا نہیں پتہ کہ کوئی بھی چیز اگر ہم نے بیٹھنا ہے, اٹھنا ہے, کوئی چیز لفٹ کرنی ہے, چلنا ہے, کھڑے ہونا ہے, اس کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے. تیسرا جو ایشو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ یہ ہے کہ ہماری خوراک میں کیمیکل بہت زیادہ ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو کچھ اس میں رول پانی کا بھی بہت زیادہ ہے, واٹر انٹیک کا. جب آپ کا جسم میں پانی کم ہوگا تو مسلز آپ کے اسٹف ہوں گے, اور اس کا اثر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جوڑ کے اوپر پڑے گا. جہاں تک آپ نے بات کی کہ جو ایکسرسائز کا بہت زیادہ رول ہے, لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. جب آپ وہ لمٹ کراس کریں گے تو وہ جس کو ہم اوور یوز کہتے ہیں یا ایگزرشنل انجری, وہ جوائنٹ میں ہو جایا کرتی ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں گے جو ایتھلیٹس ہیں وہ ایٹ دا ایج آف 35 سال 30 بہت ہوا تو کرکٹ وغیرہ میں 35 سال تک چل جاتے ہیں. ادروائز باقی جو شعبہ جاتے ہیں اس میں ایتھلیٹ کی عمر اس سے کہیں کم ہوتی ہے. تو آپ کی ایج میں جو ری جنریشن اور ڈی جنریشن چل رہی ہے, اس کے بیلنس کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو بلڈ اپ کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے مسٹر پاکستان بننا ہے, نہیں. آپ اپنی ایک ہیلدی, مثال کے طور پہ آپ کی اگر کیپیسٹی ہے 50 kg لفٹ کرنے کی, تو آپ 50 kg ہی لفٹ کریں. لیکن اگر آپ اپنی کیپیسٹی کے بیانڈ جاتے ہیں تو آپ اپنے مسلس کو بھی انجر کریں گے, اور اپنے جو جوڑ ہے اس کو بھی آپ زخمی کریں گے. اچھا, اس میں بائی دا وے ہم ایک اور بات بھی کر لیتے ہیں کہ آج کے جمنازیمس کا بہت زیادہ رواج ہے. بچے جمنازیم جاتے ہیں لیکن وداؤٹ اینی ٹرینر کام کرتے ہیں, وداؤٹ اینی میڈیکل ایڈوائس کام کرتے ہیں. اور یوزلی میں نے دیکھا ہے کہ ینگ بچوں میں جو جوائنٹس کے پرابلمز آتے ہیں وہ ان ایکسٹم ایکسرسائز, یا وہ ایکسرسائز جو وہ ان کو اس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے, یا جیسے آپ نے بتایا کہ ویٹ ہیوی لگا کے وہ کرتے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے اسپورٹس فزیولوجی ہے کہ اسی طرح آرتھوپیڈک سرجن ہے, کیونکہ اسپورٹس فزیولوجسٹ تو پاکستان میں بہت کم ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو بچے جمنازیم جاتے ہیں نا, تو ان کو کسی نہ کسی ٹرینر کے انڈر کام کرنا چاہیے. کم از کم کسی آرتھوپیڈک سرجن یا اسپورٹس فزیولوجسٹ سے پوچھ کے کرنا چاہیے, کیونکہ جینیٹک فیکٹرز بھی انوالو ہوتے ہیں نا. اب ایک بندے کی فزیک ڈفرینٹ ہے, ایک کی ڈفرینٹ ہے, اور دونوں اگر ایک طرح کی ایکسرسائز کریں گے تو وہ جوائنٹس پہ تو بوجھ آئے گا. سب سے بوجھ پہ خالے نی پر ہی آتا ہے, گھٹنوں پر ہی آتا ہے. اچھا, اب یہ بتائیں مجھے کہ یوزلی جو لوگ پریزنٹ کرتے ہیں آپ کے پاس, اس میں کیا وہ بتاتے کیا؟ ایک تو درد ہو گیا, تو ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ جی یہ اب ڈاکٹر کے پاس, کیونکہ لوگ پاکستان میں تو لیٹ ہی جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, پہلے وہ اپنی ریمیڈیز کرتے رہتے ہیں. تو آپ یوزلی لوگ پریزنٹ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں, جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پین ہے نا, یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ آپ کو بتاتی ہے کہ جی اب آپ کچھ کر لیں, اپنے اس پرابلم کا کوئی سلوشن ڈھونڈیں. اب اس میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ نے پہلے لوکل جو ٹوٹکے ہیں وہ استعمال کیے, پھر گھر میں جو میڈیسن پیناڈول بورفن وہ استعمال کی. لیکن جو ٹریٹمنٹ ہے نا, وہ صرف دوائی کا نام نہیں ہے. ٹریٹمنٹ تو ایک بیسیکلی ایک ریسیپی ہے جس میں آپ سارے کمپوننٹ کو اچیو کریں گے اور ان کو ایکٹیویٹ کریں گے تو آپ کو ڈیزائر رزلٹ ملے گا. تو عموماً جو پیشنٹ ہے, جو تو ایجوکیٹڈ پیشنٹ ہے, وہ تو ہمارے پاس بہت جلدی آتا ہے. لیکن جو ان ایجوکیٹڈ ہے یا بہت سارے ایسے جن کو فائنینشیل کنسٹرین ہے, جو بہت غربت کی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, وہ ذرا دیر سے ہمارے پاس آتے ہیں. عموماً جو شکایت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی چلنے پھرنے میں درد ہے. دوسرا یہ ہے کہ نیچے اٹھنے بیٹھنے میں, سیڑھیاں چڑھنے میں, یعنی جیسے ہم نے پہلے ہی بات کی کہ جو روزمرہ زندگی کے معمولات ہیں ان کو پرفارم کرنے میں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو خاص طور پہ جو نی جوائنٹ ہے, اس میں جو پین ہوگا یہ نیچے اٹھنے بیٹھنے میں بہت زیادہ ہوگا, سیڑھیاں چڑھنے اترنے میں ہوگا. اور بہت سارے لوگ نماز نہیں ادا کر سکتے, وہ کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں.
اس کے علاوہ جو غیر ہموار سطح ہے جیسے پہاڑی علاقہ ہے یا کچی زمین ہے وہاں پہ چلنے میں بھی ان کو خاصی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. بنیادی طور پہ ہوتا ہے کیا کہ آسٹریوآرتھرائٹس میں جب کارٹلیج جو کوئی کشن کا کام کر رہی ہے وہ گھستی ہے تو جوائنٹ کی جو الائنمنٹ ہے وہ تھوڑی سی آؤٹ ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے جب بھی غیر ہموار سطح پہ پیر رکھیں گے تو جو وزن جو اوپر جائے گا, باڈی کا وزن جو زمین تک جائے گا وہ پھر پین درد کی شکل کے اندر سامنے آتا ہے. تو عموماً سویلنگ ہوتی ہے, سوجن ہوتی ہے, درد ہوتا ہے, جوڑ کو حرکت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جس کو ہم انگلش میں اسٹفنس کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہوتا ہے کہ پین کی وجہ سے جو پیشنٹ کو جو پرابلم ہوں گے, یعنی اس کا اگر بلڈ پریشر ہے وہ بھی ہائی ہوگا, ایسیڈیٹی ہے وہ بھی بڑی بھی ہوگی, وہ روزمرہ کی جو اس کی معمولات ہیں جب وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو پھر پیشنٹ ہمارے پاس آیا کرتا ہے. اچھا, اس میں یہ ایک ذکر کیا جاتا ہے مارننگ اسٹفنس کا, کہ جب بندہ صبح اٹھتا ہے جس کو کسی بھی جگہ کا آرتھرائٹس ہو چاہے نی کا ہو, تو صبح کے ٹائم اس کے جوڑ جو ہے نا اسٹف ہوتے ہیں, سخت ہوئے ہوتے ہیں. تو کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں جو کہ روماٹائڈ جو آرتھرائٹس آسٹیو نہیں ہوتا, وہ دوسرا آرتھرائٹس ہوتا ہے, اس میں بھی اسٹفنس ہی ہوتی ہے. تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ آسٹیو آرتھرائٹس ہے جو ایج ریلیٹڈ ہے یا ویئر اینڈ ٹیئر ہے یا دوسرا آرتھرائٹس ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ اس کے اندر ایک وہ جو میجر چیز ہے کہ جو رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے جس کو ہم عام زبان میں گٹھیا کا مرض کہتے ہیں, اس میں مارننگ اسٹفنس یا صبح صبح جو جوائنٹ میں سختی ہوتی ہے کہ آپ ہاتھ پیشنٹ کو کھولنے اور بند کرنے میں مشکل ہوتے ہیں, وہ 30 منٹ سے زیادہ ہوتی ہے. اچھا, آسٹیوآرتھرائٹس میں بھی یہ مشکل ہوتی ہے لیکن یہ بہت تھوڑے, یعنی آپ سمجھ لیں کہ 3-4 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی. اور باقی اسی طرح باقی جوائنٹس کا بھی حال ہے. اچھا, آسٹیوآرتھرائٹس کے اندر جو نی جوائنٹ یہ سب سے پہلے انوالو ہوگا, جو ہینڈ کے جوائنٹ ہیں اور باقی جو جوائنٹس ہیں وہ بہت دیر سے انوالو ہوتے ہیں, جبکہ جو رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے اس میں یہ جوائنٹ جو ہیں وہ جلدی انوالو ہو جایا کرتے ہیں. اچھا چلے, ہمیں پتہ چل گیا کہ مریض پریزنٹ کیسے کرے گا, درد کے ساتھ پریزنٹ کرے گا, سوجن ہوگی, مارننگ اسٹفنس ہو سکتی ہے. تو اب آپ اس کو آپ ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں کہ اس کو آسٹیوآرتھرائٹس ہی ہے؟ اس میں ڈائگنوزز میں ایک تو کلینکل ہو گیا کہ آپ کلینکل مریض کو دیکھ کے بتاتے ہیں, دوسرا اس کی جو ریڈیولوجیکل ڈائگنوزز ہوتی ہے وہ دونوں تھوڑا سا اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں مریض سے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کو کن کن جو آپ کی حرکات ہیں جس میں آپ کو درد تکلیف ہوتی ہے. جیسے گھٹنوں کا جو آسٹیوآرتھرائٹس ہے, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ نیچے اٹھنے بیٹھنے میں, سیڑھیاں چڑھنے اترنے میں. اچھا, ہموار جگہ پہ چلنے میں بہت کم, میں ارلی سٹیج میں یا ابتدائی مرحلے میں جو ہے ہموار جگہ پہ چلنے میں مریض کو درد نہیں ہوتا, لیکن جیسے جیسے بیماری آگے بڑھے گی تو اس کا ہموار جگہ پہ چلنا بھی وہ جو ہوگا درد کی وجہ بنے گا. اچھا, اسی طرح ہم پیشنٹ کے جب ایکس رے کراتے ہیں, نارملی جو ایکس رے ایڈوائز کیے جاتے ہیں اس میں اس بات کا خیال کیا جاتا ہے کہ جب پیشنٹ کا ایکس رے ہو تو جو انٹرو پوسٹیریئر ویو یعنی اے پی ویو جو ہو وہ ویٹ بیئرنگ ہو. جب ویٹ بیئرنگ ایکس رے آپ کریں گے تو آپ کو کارٹیلیج اور کشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو جوڑ کی الائنمنٹ ہے اس کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل ہو جائے گی. ویٹ بیئرنگ کے بارے میں ایکسپلین کریں, بتائیے. جب ایکس رے ہوتا ہے تو پیشنٹ کا پورا وزن اس جوڑ پہ کھڑا ہوا ہو پیشنٹ اور اس کا ایکس رے لیا جائے. عموماً ایکس رے کیا ہوتا ہے کہ وہ کاؤچ پہ لٹا کے ایکس رے لے لیتے ہیں جو کہ نان ویٹ بیئرنگ ہوتا ہے, پیشنٹ کے جسم کا وزن اس کے گھٹنے پہ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ پیشنٹ کو کھڑا کر کے ایکس رے کرتے ہیں تو وہ آپ کو 3 چیزیں بتاتا ہے. ایک تو یہ بتاتا ہے کہ کون کون سا جو اس کا کمپارٹمنٹ ہے کہ اندر والی سائڈ, باہر والی سائڈ کا جوڑ جو ہے وہ گھسا ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو کارٹیلیج ہے جو کہ کشن کا کام بھی کرتی ہے, اگر اسپیس نیرو ہوگی, عام طور پہ دیکھیں یہاں میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ہمارے معاشرے میں یہ چیز کہا جاتا ہے کہ جی جوڑ میں گیپ آ گیا ہے, حالانکہ بات بالکل اس کے الٹ ہوتی ہے کہ گیپ ختم ہو جاتا ہے, گیپ کم ہو جاتا ہے. اچھا, تیسری چیز جو اس میں دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ جوڑ کی الائنمنٹ, کیونکہ جو آسٹیوآرتھرائٹس کی کو جو اب ہم کیٹیگری بناتے ہیں, اسٹیجز بناتے ہیں, تو وہ اس کے گھسنے پہ بناتے ہیں. جتنا جوڑ کم گھسا ہوا ہوگا اتنا آپریشن کی ضرورت یا اتنا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ زیادہ بہتر طور پہ پیشنٹ کو کے درد کو بھی اور پیشنٹ کے جوڑ کے گھساؤ کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوگی. اس کا مطلب ہے سب سے پہلا جو آپ ٹیسٹ کریں گے کلینکل ایگزامینیشن ہسٹری ٹیکنگ کے بعد وہ ایکس رے ہے, اور ایکس رے پراپر ہونا چاہیے, ویٹ بیئرنگ. تو یوزلی اے پی ویو, سامنے والا ویو, لیٹرل بھی تو کرتے ہیں, سائڈ سے بھی ویو دیکھتے ہیں, تو دونوں ویو ہونے چاہیے. جی ہاں, دونوں ویو ہونے چاہیے, لیکن اس کے اندر جو اے پی ویو ہے وہ جو ہے اسٹینڈنگ میں چاہیے, اور جو لیٹرل ویو ہے وہ بھلے لائنگ پوزیشن میں ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں مجھے بتائیں, ایکس رے تو سب سے پہلا ڈائگنوسٹک ٹول ہے نا, سب سے پہلا ریڈیولوجیکل ٹول جو ہے, اس میں کبھی کیا سی ٹی یا ایم آر آئی کی نوبت بھی آتی ہے؟
دیکھیں جو نسبتاً نوجوان ہیں جو 40 سال سے کم ہیں اس میں ایم آر آئی کی ضرورت پڑتی ہے, یا کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس کے جوڑ کے میں پہلے ہسٹری ہوئی ہو, کوئی انجری کی ہسٹری ہو, کہ لیگامنٹ کوئی انجری ہو چکا ہو, اس کی سرجری ہو چکی ہو, یا اس کو کوئی فریکچر ہوا ہو, کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جوڑ کی کارٹیلیج پہ اثر ڈالتی ہیں. تو اگر ہمیں جوڑ کی کارٹیلیج کا اندازہ کرنا ہے اور اس میں جو کشن موجود ہے ان کا اندازہ کرنا ہے, تو اس کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے ایم آر آئی. ایم آر آئی کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ریڈیشن فری ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ایم آر آئی کے مقابلے میں دیکھنا چاہیں گے تو پھر آپ کو جوڑ میں آرتھوسکوپ کیمرہ ڈالنا پڑے گا, جس کو عام زبان میں لیزر کا آپریشن کہتے ہیں. وہ ایک انویسو پروسیجر ہے, وہ ایک سرجری ہے, اور اس کی کاسٹ بھی زیادہ ہے, اور اس میں آلدو کے چانسز بہت کم ہے, لیکن پھر بھی انفیکشن کے چانسز اس میں رہیں گے. تو ایم آر آئی آپ کو بہت اچھی تفصیل, بہت اچھی ڈیٹیل دے دیا کرتا ہے. تو ایکس رے کے بعد اگر ضرورت پڑنے جیسے 40 سے کم جو ہوں جن کو جو انجری ہوئی ہو تو وہ ان کے لیے ایم آر آئی, ادروائز آپ کو صرف ایکس رے, پلین ایکس رے اے پی سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا ایک مسئلہ ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا جو ہم دیکھتے ہیں اس کا جو جوڑوں کی رومیٹائڈ, اس کا جو آسٹریوآرتھرائٹس نی کا جو علاج ہے وہ بہت ہی کمپریہنسو ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ علاج جو ہے اس کا آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں اور کس لائنس پہ کرنا چاہیے؟ اچھا, اس میں جو ہے نا, میں نے جو پہلے آپ سے بات کی ہے اس میں ایک چیز کو میں مزید اضافہ کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ چونکہ ہماری خوراک میں کیمیکل بہت زیادہ ہے, اور ہماری سوسائٹی میں یورک ایسڈ کی وجہ سے, جس کو ہم گاؤٹ کہتے ہیں, وہ بہت زیادہ ہے. تو ہم ینگ پیشنٹ کے اندر عموماً 40 سال سے کم والوں میں احتیاطاً یورک ایسڈ چیک کرا لیا کرتے ہیں, کیونکہ اگر یورک ایسڈ موجود ہوگا تو آسٹریوآرتھرائٹس جو آپ سمجھ لیں کہ دگنی رفتار سے آگے بڑھے گا, تو اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اب جو آپ نے بات کی ہے کہ علاج, دیکھیں علاج, پھر میں یہ بات آپ سے کہوں گا کہ علاج صرف دوائی میں نہیں ہے. علاج جو ہے وہ کافی ساری چیزیں ہیں جن کو لے کے چلیں گے تو مریض کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز جو مریض نے کرنی ہے وہ ہر وہ کام, ہر وہ چیز جس سے اس کو درد بڑھ رہا ہے. یعنی پھر میں اپنی بات پہ آتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو درد ہے, پین ہے, اس کو ایک بلیسنگ بنایا ہے. نارملی میں مریض سے کہتا ہوں کہ یہ پین جو ہے نا, درد, یہ ایک اسپیڈ بریکر ہے, آپ کو وہاں پہ رکنا ہوگا. اگر آپ نہیں رکیں گے تو ایکسیڈنٹ ہوگا, نہیں تو کم از کم گاڑی آپ کی جم کرے گی اور گاڑی کا ڈیمیج ہوگا. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ جس کام میں درد تکلیف ہے اس سے بچیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جن چیزوں سے جوڑ کے کارٹیلیج کا گھساؤ کی رفتار بڑھ جایا کرتی ہے, وہ ان کاموں سے, ان پوزیشن سے آپ کو بچنا ہوگا. مثال کے طور پہ اگر آپ بستر پہ لیٹ کے گھٹنا اپنا بینڈ کریں گے اور کھولیں گے اور بند کریں گے تو جوڑ نہیں گھسے گا, اس لیے کہ جوڑ پہ جسم کا وزن نہیں ہے. لیکن یہی کام جب آپ مثال کے طور پر نماز کی شکل میں یا نیچے بیٹھ رہے ہیں یا کھڑے ہو رہے ہیں اس وقت کر رہے ہیں, تو آپ کے پورے جسم کا جو وزن ہے وہ ان گھٹنوں کے اوپر ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر ایک آسٹریوآرتھرائٹس کا مریض ایک دفعہ نیچے بیٹھ کے اٹھے, اس سے جو گھٹنوں میں سوزش آتی ہے وہ 5 دن لیتی ہے ختم ہونے میں. تو اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو جو نیچے اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ بند کرنا ہوگا. دوسرا یہ کہ سیڑھیوں کو مطلب بہت ضروری اگر ہے تو اس کو استعمال کریں. جب نارملی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ 2-4 جو ہیں قدم وہ سیڑھیوں کے وہ لے لیں, استعمال کر لیں, لیکن پوری منزل چڑھنے اترنے سے پرہیز کریں. ہاں, ان لوگوں کو جو لوگ پہلی منزل پہ رہتے ہیں ان کا ایسا مسئلہ ہے, تو ان کے لیے ہماری ڈائریکشن یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک دفعہ اتریں, اپنے سارے کام کاج کر کے واپس آپ دوبارہ اس پہ جو ہے نا اپنے گھر پہ سیڑھیوں کو استعمال کر کے چلے جائیں. تیسری چیز جو اس میں بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہے, جس چیز سے بچنا ہے, وہ مساج ہے. اچھا ایک سیکنڈ, ہم چل رہے ہیں بات کریں اسٹیئرس کی. مجھے اس میں بتائیں یہ جو ریمپس ہوتے ہیں ہاسپٹل میں, جیسے ریمپس ہوتے ہیں, ریمپس بہتر ہوتے ہیں کہ اسٹیئرس بہتر ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو ریمپس بہتر ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا گھٹنا بینڈ ہے اور اس سے باڈی کا ویٹ ہے تو اس وقت میکسیمم جو ہے نا اندر رگڑ لگ رہی ہے. ریمپ کے اوپر ایسا مرحلہ نہیں آتا, تو جہاں آپ نے ایک قدم اٹھا کے اسٹیپ لینا ہے وہاں پہ بنے طور پہ یہ پرابلم ہے. اچھا اسی سے ریلیٹڈ تھوڑا سا ہے تو سوال, اسی سے ریلیٹڈ یہ جو ہم ٹریڈ مل, ایک چاہتے ہیں نا واک, ایک ٹریڈ مل بھی بہت لوگ شوق ہوتا ہے ٹریڈ مل کرنے کا. تو ٹریڈ مل کے بارے میں اکثر ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ٹریڈ مل کرنا زیادہ بہتر ہے کہ واک کرنا زیادہ بہتر, اس بارے میں کچھ بتائیں گے؟ اور ایک ایج بھی, کیونکہ کہتے ہیں کہ 40s کے بعد احتیاط کرنا چاہیے. دیکھیں ہم وہ بات تو وہی آئی کی تھی, آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو ایکسرسائز ہے اس کی ایک ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بلڈ اپ کرنا ہے, اس کی ایک ایج ہے. لیکن جہاں مینٹیننس کا معاملہ ہے نا تو اس کی تو کوئی ایج نہیں ہے. تو جہاں تک بات آپ نے کی ٹریڈ مل کا پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ جب آپ اپنا ایک اسٹیپ رکھتے ہیں اس کے اوپر اور دوسرا جو فیو ملی سیکنڈ کے لیے آپ نے دوسرا اسٹیپ اٹھایا ہے,
تو جو تھرش ہے وہ آپ کا ٹوٹل ایک جوائنٹ کے اوپر ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مثال کے طور پہ آپ کا وزن 70 کلو گرام ہے. جب آپ کا ایک قدم ٹریڈ مل کے اوپر ہوگا اور دوسرا آپ آگے لے کے جا رہے ہیں تو پورا 70 کلو گرام آپ کا وزن جو ہے وہ اسی گھٹنے کے اوپر آئے گا. اور چونکہ وہ نیچے سے ہارڈ ہے ٹریڈ مل, تو وہ سارا کا وہ ایبزارب آپ کا تھرش ایبزارب نہیں کرتی. تو اس کے مقابلے میں اگر آپ الپٹیکل یا کراس ٹرینر یوز کریں نا, اس میں یہ تھرسٹ نہیں ہے. عام طور پہ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے جی کون سی ایکسرسائز ہے جو پورے جسم کو کور کرے گی, تو میں آپ کو کہوں گا جی سوئمنگ ہے. کیونکہ سوئمنگ کیا کرتی ہے کہ وہ آپ کے ہیڈ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک ہر جوڑ کو اور ہر مسل کو ایکٹیو کرتی ہے اور ان کو اسٹرینتھ پرووائڈ کرتی ہے. لیکن اگر وہ سہولت نہیں ہے تو پھر آپ ٹریڈ مل نہ کریں. واک اگر کرنا چاہتے ہیں تو واک کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہو موٹے جوگرز ہوں جو آپ کے پیر میں کمفرٹیبل ہوں. یہاں پہ پھر میں آپ کو ایک بات عرض کروں گا کہ ہماری سوسائٹی میں جو جوتے وغیرہ لیے جاتے ہیں وہ شکل دیکھ کے لیے جاتے ہیں, جوتوں کی شکل کیسی ہے, شیپ کیسی ہے, کلر کیسا ہے, جبکہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ آپ کے پیر میں کتنے آرام دیں. تو جوتا سب سے بہتر وہی ہونا چاہیے جو آپ کے پیر میں آرام دے ہو. تو اگر آپ کا پیر میں آرام دے اور اس کے نیچے اتنا کشن موجود ہے کہ وہ آپ کے جسم کے لوڈ کو وزن کو برداشت کر سکے, تو پھر جوائنٹ پہ آپ کے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اسی لیے آپ یہ دیکھیے گا کہ جو بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ جاگنگ منع ہوتی ہے, اس کے مقابلے میں کہا جاتا ہے کہ آپ واک شروع کریں اور آپ کا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ برسک واک تک جائیں. لیکن جاگنگ منع, جاگنگ میں بھی پرابلم یہی ہے کہ آپ کا جو تھرسٹ ہے وہ ایک جوڑ کا پورا وزن تھوڑے سے ٹائم کے لیے آپ کے ایک جوڑ پہ آتا ہے, جس کی وجہ سے اس جوڑ کے اندر جو کارٹیلیج ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے. یہ تو بڑا زبردست بات ہے, کیونکہ اکثر لوگوں کا نا کنفیوژن ہوتی ہے ٹریڈ مل اور واکنگ کا, یہی ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں. اچھا اب دیکھیں جیسے ہم ہارٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, وہ بیسیکلی ساری ڈیزیز ایسے ہی ہیں. ایک چیز آتی ہے لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن, جس میں ساری باتیں ہوں گی, پھر ایک کنزرویٹو مینجمنٹ اور ایک سرجیکل یا میڈیکل مینجمنٹ. تو ہم لیٹ اسٹارٹ ہم شروع کرتے ہیں لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کے بعد. ایک کنزرویٹو مینجمنٹ مطلب کہ جس میں دوائی دی جاتی ہے, سرجری نہیں کی جاتی, اور کون کون سے طریقے علاج ہیں جس کے ذریعے گھٹنوں کی اسپیشلی گھٹنوں کا آسٹرائٹس علاج کیا جاتا ہے اس کا. اچھا, اس میں نا ایک چیز کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ کوئی بھی علاج فی الحال دنیا میں ایسا نہیں آیا جو آسٹریو آرتھرائٹس کو ختم کر سکے. ہاں, آپ ان تمام چیزوں سے, یعنی آپ نے جو کہا کہ اپنی ایکٹیویٹی موڈیفیکیشن سے, ایکسرسائز سے اور باقی سب چیزوں کے ساتھ آپ اس کی اسپیڈ کو سلو کر سکتے ہیں. آپ اس کو روک نہیں سکتے. جو یہ کارٹیلیج کا ڈیمیج ہے جب ایک دفعہ شروع ہو جاتا ہے تو ایج کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا ہے. تو اس میں جو لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کی بات ہو گئی, ایکسرسائز کی بات ہو گئی, تیسری چیز جو ہے وہ ہے آپ ہیٹنگ پیڈ. آپ ہیٹنگ پیڈ اگر اپلائی کرتے ہیں تو ہیٹ نئے طور پہ کیا کرتی ہے کہ مسل کو ریلیکس کرتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو لوکل ایریا ہے وہاں پہ بلڈ سرکولیشن کو انکریز کرتی ہے, جس سے انفلیمیشن کے جو سیل ہیں وہ واش آؤٹ ہو جاتے ہیں, سوزش کے سیل. تو یہ اس کا بڑا ایک سودنگ افیکٹ ہوتا ہے. اور جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جو جوڑ ہے, جوڑ میں کوئی موٹر نہیں ہے, جوڑ میں کوئی طاقت نہیں ہے. جوڑ کی اصل طاقت جو ہے وہ مسلز ہیں جو اس جوڑ کو چلاتے ہیں. تو ان مسل کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جو ایکسرسائز میں بھی 2-3 طرح کی ایکسرسائز ہیں. ایک ایکسرسائز ایسی ہے کہ جس میں آپ اپنا گھٹنا بینڈ کرتے ہیں اور ایکسٹینڈ کرتے ہیں, سیدھا کرتے ہیں اور موڑتے ہیں. یہ ایکسرسائز جو ہے وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. اصل میں ایکسرسائز وہی ریکمینڈڈ ہے کہ جس میں آپ کے گھٹنے پہ لوڈ نہ پڑے. تو ایک گوگل پہ سرچ کریں آپ, ایک اسٹیٹک کوارڈز ایکسرسائزز ہیں جس میں گھٹنا بینڈ ہوئے بغیر آپ پوری ٹانگ کو سیدھا کر کے اوپر لفٹ کرتے ہیں. اس سے آپ کے مسل میں تو اسٹرینتھ آتی ہے لیکن جوڑ پہ کوئی لوڈ نہیں پڑتا. اچھا, اس کے بعد جو چیزیں ہیں جو سوزش کو کم کرنے کے لیے وہ ہے نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس. یہ شارٹ ڈیوریشن کے لیے تو بہت اچھی ہیں, لیکن اگر آپ اس کو لمبے عرصے کے لیے استعمال کریں گے تو اس سے جو ایسیڈیٹی کے مسئلے, تیزابیت کے مسئلے اور جو لانگ رن میں جو پرابلم ہے وہ گردوں پہ ان کے اثرات ہیں. تو اس لیے ان کو ایک شارٹ ڈیوریشن کے لیے تھوڑے ٹائم کے لیے استعمال کرنا بہتر ہے, یا ان کو بہت لو ڈوز میں استعمال کیا جائے. ان کے ساتھ ساتھ جو دوسری دوائیاں ہیں اس میں اگر آپ آتے ہیں تو پیراسٹامول یا ٹراما-ڈول, ان کے کمبینیشن ہے. تو ان سے یہ ہوتا ہے کہ پین پیشنٹ کو کم ہوتا ہے, وہ اپنی ایکسرسائز بہتر کر لیتا ہے, مسلس کو بلڈ اپ کرتا ہے. تو الٹیمیٹلی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جوڑ اسٹرانگ ہوتا ہے. اور اچھا, اس میں جو چیز ذہن نشین کرنی ہے کہ جو علاج ہے وہ اسٹیج پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسٹیج 1 ہے, اسٹیج 2 ہے, اسٹیج 3 ہے. اسٹیج 3 تک
کارٹلیج جو ہے وہ گھسنا شروع ہو جائے گی اسٹیج 3 میں. اسٹیجز کو بتائیں گے کیسے؟ دیکھیں پہلی اسٹیج یہ ہوتی ہے کہ کارٹلیج سویل کر جاتی ہے لیکن اس میں کوئی گیپ نہیں آتا. اسٹیج کلینکلی پتہ چلے گا وہ دیکھیں وہ ایم آر آئی پہ پتہ لگ جاتا ہے اور کلینکلی بھی پتہ لگتا ہے اور ایکس رے پہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جی جو آئیڈیل جوائنٹ اسپیس ہے وہ نیرو نہیں ہوئی ہوتی. دوسرا جو اسٹیج سیکنڈ اسٹیج ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کریک پڑنا شروع ہو جاتے ہیں کارٹلیج کے اندر اور جو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیچے اٹھنے بیٹھنے میں اور ان ایون سرفیس پہ چلنے میں پین ہوتا ہے. اسٹیج 3 میں کیا ہوتا ہے کہ کارٹلیج باقاعدہ گھسنا شروع ہو جاتی ہے. اس کو بھی آپ جو جوائنٹ اسپیس نیروئنگ ہے اس سے آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ ایم آر آئی سے بھی کر سکتے ہیں. اسٹیج 4 میں مزید جو جوائنٹ ہے اسپیس ہے وہ نیرو ہو جائے گی اور آپ کو ایسا لگے گا کہ بالکل بونز جو ہیں وہ آپس میں ٹچ کر رہی ہیں. پھر اسٹیج 5 اس طرح کا اسٹیج ہے کہ جس کے اندر اس پریشر کی وجہ سے جو بون ہے اس کی نوکیں نکل آتی ہیں جن کو ہم آسٹیوفائٹس کہتے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس اسٹیج کے اوپر پیشنٹ آپ کے پاس آیا. تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جتنا ارلی آئے اتنا آپ اس کو ایگریسو ٹریٹمنٹ کریں. لیکن جو یہ میں نے آپ سے بات بتائی کہ لائف اسٹائل موڈیفیکیشن, ایکسرسائز, ہیٹنگ پیڈ اور جو چیز ہے کہ میڈیسن اینٹی انفلیمیٹری جو میڈیسن ہے وہ شارٹ ڈیوریشن کے لیے اور جو انرجیزکس ہیں وہ تھوڑے زیادہ ڈیوریشن کے لیے. لیکن اس میں جو چیز ایک چیز سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں پبلک کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک بڑا کنسیپٹ یہ ہے کہ جی مالش سے فرق پڑتا ہے. دیکھیں جو یہ مساج ہے اگر میں آپ سے اس کے بعد ہم فزیوتھیراپی پہ بھی جائیں گے, مساج کا پہلے بتا دیں. ہاں مساج جو ہے بنیادی طور پہ یہ مسلس کے لیے ہے. اگر آپ جوڑ پہ مساج کریں گے اور جو جس طرح یہ ہوتا ہے کہ جی جو مالش کرنے والے یا لوکل یا آپ کوئی زیتون کا تیل لگا کے بہت رگڑائی کرتے ہیں اس پہ جوڑ پہ تو اس سے مائکرو فرکشن جنریٹ ہوتی ہے. وہ مائکرو فرکشن جو ہے وہ جوائنٹ میں اسٹفنس لے کے آتی ہے. تو مساج مسل کے لیے تو اچھا ہے لیکن جوائنٹ کے لیے اچھا نہیں. ہاں اگر کوئی چیز لگانی ہے تو فنگر ٹپ سے اپلائی کی جائے. اچھا ایک چیز اور جو جس کو میں یہاں پہ واضح کر دینا چاہوں گا کہ جو نی کیپ استعمال ہوتا ہے یہ انتہائی خطرناک ہے. یہ جب آپ نی کیپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا جوڑ جو ہے 5 سال پہلے والا ہو گیا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ نی کیپ آپ کے جوائنٹ کو اسٹیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے اور مسل سے کام ٹیک اوور کر لیتا ہے. اس کے رسپانس میں کیا ہوتا ہے کہ مسل ویک ہو جاتا ہے اور آپ اس دوران کیا ہوتا ہے کہ آپ بالکل آپ کو اس کا نشہ ہو جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ نی کیپ کے بغیر میں چل نہیں سکتا. لیکن جب نی کیپ مسل بہت ویک ہو جائے گا اور نی کیپ بھی کام نہیں کر رہا ہوگا تو پھر آپ جو ہے کہیں بھی نہ رہیں گے. تو نی کیپ بھی جو یوز کرنا ہے نا وہ جتنا اگر آپ کو کسی ایمرجنسی میں یوز کرنا پڑے تو جتنے کم سے کم یوز کریں اتنا بہتر ہے اور آپ تاکہ آپ کا مسل جو ہے وہ بلڈ اپ رہے. تو جو میں نے آپ سے بات کی کہ یہ تو اس وقت تک ہے جب آپ کی کارٹلیج جو موجود ہے. اچھا اب اگر کارٹلیج گھسنا شروع ہو گئی ہے تو اور ایج کیا ہے, اگر ایج ینگ ہے تو اس کے لیے جو سرجری ہے ہوتی ہے کہ اگر الائنمنٹ, کیونکہ آسٹیوآرتھرائٹس میں بھی جوڑ کی جو الائنمنٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ الائنمنٹ ڈسٹرب ہے تو اس کو ری الائن کیا جائے. تو اس کو ہم کہتے ہیں پروکسیمل ٹیبیل آسٹیوٹمی کر کے اس کو ری الائن کرتے ہیں تاکہ جو جوڑ کی جو اندر والی سائڈ ہے جہاں سے آپ کا ویٹ آپ کا ٹرانسمٹ ہوتا ہے اس ایکسس کو چینج کیا جائے. اچھا اس کے رزلٹ بہت زیادہ اچھے ہیں لیکن یہ کہ پیشنٹ سلیکشن اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر پیشنٹ آپ کے پاس گریڈ 5 میں آ رہا ہے, گریڈ 4 میں آ رہا ہے اور اس کی ایج 60 ایئرس ہے تو پھر اس کے لیے تو بنیادی طور پہ سوائے اس کے کہ جوائنٹ کو ریپلیس کیا جائے کوئی حل نہیں ہے. اچھا ریپلیسمنٹ سے پہلے ہم ابھی ریپلیسمنٹ سے پہلے کچھ اور چیزیں رہ گئی نا. یہ تو فزیوتھیراپی کا رول بتائیں کیونکہ اکثر لوگ کیا میرے پاس جو 2 مسائل آتے ہیں پیشنٹس کے وہ کیونکہ ہم ہائپر ٹینشن ٹریٹ کرتے ہیں. یوزلی لوگ جو ہے نا اسپیشلی آسٹیوآرتھرائٹس کے لوگ گولیاں جو اینسٹیٹس کھا رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ اوپیائڈس بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ ڈاکٹر کو دکھائے بغیر کھائے جا رہے ہوتے ہیں. تو ایک بات تو یہ کہ شارٹ کورسز ہونی چاہیے اور ڈاکٹرس کو فالو کرنا چاہیے. اسپیشلی کرونک ڈیزیز جتنے بھی ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کو ضرور فالو کریں 3-4 مہینے جتنے بھی ڈاکٹر سے بات بتاتا ہے. ایک تو یہ بات ایمفسائز کرنے والی ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ جو فزیوتھیراپی کا رول ہے وہ کتنا ایک ہے جوائنٹس کے لیے اسپیشلی آسٹیوآرتھرائٹس کے حوالے سے. دیکھیں اس کے اندر جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ فزیوتھیراپی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیشنٹ ایک دفعہ جائے اور ایک سیشن آدھے گھنٹے کا کر کے آ جائے. آئیڈیلی ہونا یہ چاہیے کہ فزیوتھراپسٹ کو کہ وہ پیشنٹ کو یہ سکھائے کہ اس نے اپنی ایکٹیو ایکسرسائزز کیسے کرنی ہے. دیکھیں پیسیو ایکسرسائز سے آپ جوائنٹ کو تو موبلائز کر سکتے ہیں لیکن مسل بلڈ اپ نہیں کر سکتے. مسل بلڈ اپ ہوگا ایکٹیو ایکسرسائز سے
اور ایکٹیو ایکسرسائز کے لیے پیشنٹ کو تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے, سکھانا پڑتا ہے, اور اس کو یہ بات بتائیں کہ 4 to 5 ٹائمس اے ڈے, جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اسٹیٹک کوارڈ ایکسرسائز یہ کرے. اور اس کا بہت بڑا رول ہے, اس لیے رول ہے کہ یہ جب آپ کا مسل اسٹرانگ ہوگا تو الٹیمیٹلی آپ کا جوائنٹ بھی اسٹرانگ ہوگا. تو فزیو تھراپی جو آپ سمجھ لیں کہ اس ساری مینجمنٹ کے اندر, چاہے وہ نان آپریٹیو ہو یا آپریٹیو ہو, بیک بون کا رول پلے کرتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی اگر ہم سرجری پہ جاتے ہیں, کچھ اور بھی مینجمنٹ کے کچھ نئی چیزیں ہیں وہ ہم بعد میں بات کر لیں گے. ابھی جو بیسکس جو آپ کا جو گریڈ 5 آپ بتا رہے ہیں اس کے اندر جو مینجمنٹ ہے بیسیکلی جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہی ہے. اچھا, آج بھی میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا جوائنٹ ریپلیسمنٹ والے سے, کہ کیونکہ اس میں آپ کے وزن کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. اور دیکھیے صرف جوائنٹ چینج کرنا نہیں, میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں جوائنٹ چینج کرنا بڑا کام نہیں ہے, اس کے بعد کی لائف کیا آپ اٹھ کے کھڑے ہو سکتے ہیں, چل سکتے ہیں. اس بارے میں تھوڑا کمپریہنسو لوگوں کو بتائیں کہ کون سے لوگ ایلیجیبل ہوتے ہیں, کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے. صرف یہ نہیں کہ جس کا گھٹنا گھس گیا ہے وہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ کرا لے. وہ کون سے لوگ ہیں جو ایلیجیبل ہیں, جن کو آپ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ واپسی پہ اپنے آپ کو ریہیبلیٹیٹ کر سکیں گے, ٹھیک ہو سکیں گے, اور واپس اپنی اس جو وہ کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے وہ ریپلیسمنٹ کرا رہے ہیں وہ سب کچھ کر سکیں گے. ادروائز تو ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ ریپلیسمنٹ کرا لیتے ہیں, اس کے بعد ان کی ریہیبلیٹیشن ہی کر نہیں پاتے. تو تھوڑا سا کمپریہنسو لوگوں کو کہ ایلیجیبلٹی کیا ہے جوائنٹ ریپلیسمنٹ کی گریڈ 5 ہونے کے علاوہ. دیکھیں, آپ نے یہ جو ایک بات کی ہے نا, یہ بات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپریشن کرنا ٹارگیٹ نہیں, آپریشن کو سکسیزفل کرنے کی ضرورت ہے. آپریشن اس وقت کامیاب ہوگا جب پیشنٹ کے ساتھ, ڈاکٹر کے ساتھ پیشنٹ اور پیشنٹ کی فیملی ایکٹیولی انوالو ہوگی. اگر میں آپ کو مثال دوں کہ چونکہ یہ جو جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے آپریشن ہیں یہ کوئی ایمرجنسی آپریشنز نہیں ہوتے, یہ بہت الیکٹیو ہوتے ہیں, ان کو پلان کر کے کیا جاتا ہے. تو زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو جو ایکسرسائز ہے, جو فزیو تھراپی ہے, وہ آپریشن سے پہلے کرائی جائے تاکہ اس کا مسل بلڈ اپ ہو. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں, نارملی مسل کی پاور ہوتی ہے 5/5, لیکن آسٹیو آرتھرائٹس گریڈ 5 ایج 60+ کہ جو ہمارے پاس خواتین آتی ہیں, عام طور پہ ان کے مسل کی پاور 3 بڑی مشکل سے ہوتی ہے. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر گریڈ 3 کا پاور ہے, اس کو ہم سرجری کریں تو ایک گریڈ مسل کی پاور اور ڈاؤن ہو جائے گی, تو گریڈ 2 پہ آ جائے گا. گریڈ 2 پہ اس کے لیے چلنا بہت مشکل ہوگا. اچھا, اگر ہم گریڈ 3 پہ پیشنٹ ہمارے پاس آئے اور اس کے مسل ہم ایکسرسائز ایڈوائز کریں اور وہ ایکسرسائز کرے اور گریڈ 4 کا لیول اچیو کر لیتا ہے, تو جب ہم سرجری کریں گے تو گریڈ 3 پہ آئے گا اور 3 سے 4 پہ جانا نسبتاً آسان ہوگا. تو ایسے پیشنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے آپریشن سے پہلے سرجری ہو اور آپریشن کے بعد سرجری ہو. دوسری بات جو آپ کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپریشن جتنی اچھی صحت میں ہوں گے, ان کا رزلٹ, ان کا نتیجہ اتنا اچھا ہوگا. یعنی ہمارے پاس آپ کو حیرت ہوگی کہ ایسے کیسز بھی آتے ہیں جو گریڈ 6 جس کے اندر بون ایبزارب ہو چکی ہے, میڈیل جو ٹیبیل کونڈائل ہے وہ ایبزارب ہو چکا ہے, اس وقت وہ پیشنٹ بھی آتے ہیں اور مسلز ان کے ویک ہوتے ہیں, لیکن چونکہ موبلٹی نہیں ہے ان کی اور ہم نے ان کو پین ریلیف کرنا ہے اور ان کو موبائل کرنا ہے, تو پھر ہم سرجری کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی انٹینسو جو ہے نا ریہیبلیٹیشن پروگرام چلتا ہے اور ان سے ہم ریگولر بیسس پہ فیڈ بیک لیتے ہیں, کیونکہ پیشنٹ سلیکشن جو ہے نا اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو چیز ساری یہ ہے کہ گریڈ 5 ہو یا گریڈ 6 ہو, ایون گریڈ 4 میں بھی پیشنٹ کو یہ چیز کاؤنسل کرنا کہ اگر 2 پرابلم اگر آ رہے ہیں, یعنی احتیاط, ٹکور, ورزش اور دوائی ہلکی پھلکی میڈیسن یا انالجیزیا لینے کے باوجود بھی 2 پرابلم اگر آ رہے ہیں تو وہ انڈیکیشن ہے جوائنٹ ریپلیسمنٹ کی. پہلا پرابلم کہ اس کو ہموار سطح پہ چلنے میں مشکل آ رہی ہے, درد ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ اس درد کی وجہ سے اس کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے. یہ 2 وہ میجر انڈیکیشنز ہیں جو اگر موجود ہیں, دونوں میں سے اگر ایک بھی موجود ہے, کہ تمام احتیاطوں, فزیو تھراپی, دوائیوں اور ایکسرسائز کے باوجود اگر اس کو نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے یا ہموار سطح پہ چلنے میں اس کو پرابلم ہے اور درد ہے, تو وہ ٹوٹل جوائنٹ ریپلیسمنٹ کا کینڈیڈیٹ ہے. اچھا, اس میں بھی پوسٹ سرجری جو ریہیبلیٹیشن ہے اس کے اندر بھی فزیو تھراپی کی امپورٹنس ہے. فزیو تھراپسٹ کیونکہ ریہیبلیٹیشن میں ایک تو وہ آپ کے پاس فالو کرے گا, پھر وہ جو اسپیشلائز فزیو تھراپسٹ جو کہ ریپلیسمنٹ کے بعد مریض کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کی کو کتنا عرصہ تک ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں سر, اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنا. اگر ہم پیشنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور بات کرتے ہیں اور اس کو یہ بات سمجھاتے ہیں اور فیملی کو انوالو کرتے ہیں
کہ جی سرجری کرنا نہیں ہے گول, اس کو سکسیزفل کرنا ہے, اور سکسیزفل اس وقت ہوگی کہ جب یہ ایکسرسائز ہوگی. یہاں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں میں آپ کو, کہ میں اپنے مریضوں کو بڑی صاف بات یہ کہتا ہوں کہ جس طرح آپ روزانہ کھانا کھاتے ہیں, چاہے ایک ٹائم کھاتے ہوں, 2 کھاتے ہوں, یا 3 ٹائم کھاتے ہوں, اسی طرح آپ کو ایکسرسائز بھی کرنی ہے. کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے جی میں نے 3 مہینے ایکسرسائز کر لیا اب بہت ہے. تو اسی طرح ہی کہ 3 مہینے آپ نے کھانا کھا لیا, اب کھانا نہ کھائیں. آپ نے 60 سال کھانا کھا لیا, اب نہ کھائیں. نہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو جوائنٹ ریپلیسمنٹ کی لائف بڑھے, پین فری رہے, اور آپ کی موبلٹی بہتر ہو, تو پھر آپ کو ایکسرسائز کرنی ہوگی. پھر آپ کو باقی زندگی جو 2-3 ایکسرسائزز ہیں ٹپیکل, جو کوادسیپ کی اسٹرینتھنگ کے لیے اور ہیمسٹرنگ کی اسٹرینتھنگ کے لیے, وہ آپ کو کرنی پڑیں گی. اور اس کے لیے ایکٹیو کریں, ایکٹیولی انوالو ہوں. شروع میں آپریشن کے بعد 2 سے 3 ہفتے کے لیے آپ کو فزیوتھراپسٹ چاہیے ہوتا ہے, ادروائز پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑتی. ایک بات یاد رکھیے گا کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور اس حوالے سے کچھ جو امپلانٹ والی کمپنی ہیں انہوں نے مارکیٹنگ بھی کی تھی کہ مثال کے طور پہ ایک نمازی گوڈے اور عام گوڈے. ایسا نہیں ہے. جو یہ انسان کا بنایا ہوا جوڑ ہے, اس میں اگر پیشنٹ کا ویٹ نارمل بھی ہو جائے تو وہ ایک نارمل چیئر لیول سے نیچے نہیں بیٹھ سکے گا. نماز کے لیے, کھانے پینے کے لیے, واش روم کے لیے اس کو چیئر اور کموڈ کی ضرورت پڑے گی, لیکن اسٹیئر چڑھ سکے گا. جو ہموار سطح ہے اس پہ چلنے میں اس کو مشکل نہیں ہوگی. اور سیدھی سی بات ہے کہ جو میں آپ کو بار بار اس چیز کو اسٹریس دے رہا ہوں, اس پہ آ رہا ہوں کہ جو ایکسرسائز ہے وہ کرتا رہے گا تو اس کا جوائنٹ کی جو لائف ہے وہ بہت پرولانگ ہو جائے گی. اچھا, اس میں کبھی ایک اور بھی بات پوچھی جاتی ہے کہ یوزلی آپ دونوں گھٹنے ایک ہی ٹائم میں چینج کرتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم آسٹرو آرتھرائٹس ایک نی کا ہو اور ہمیں ایک نی کا کرنا پڑے, کیا یہ کرنا چاہیے کہ دونوں کو ہی ریپلیس کرنا ضروری ہے؟ نہیں, دیکھیں بنیادی طور پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پین کون سا جوڑ زیادہ کر رہا ہے. اگر دونوں جوڑ کر رہے ہیں تو دونوں ہی ریپلیس ہو جاتے ہیں اور ایک ہی سٹنگ میں جاتے ہیں. اس کا بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ہاسپٹل اسٹے, اینٹی بایوٹکس, ریہیبلیٹیشن, یہ ساری کی ساری ایک ہی دفعہ میں پیشنٹ کو سفر کرنی پڑتی ہیں. لیکن اگر ایک جوائنٹ خراب ہے اور دوسرا پین نہیں کر رہا, تو پھر آپ جس جوائنٹ کو پین ہے وہ یوزلی جو ہے نا اس کو آپ پہلے آپریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے جب دوسرا جوائنٹ, اور کچھ لوگوں میں جو سیکنڈ جوائنٹ ہوتا ہے وہ عموماً 6 مہینے یا سال, ایون 2 سال کے بعد تک بھی آپریٹ کیا جاتا ہے. اچھا, یہاں پہ آپ کو میں بڑا ایک انٹرسٹنگ آبزرویشن بتاؤں کہ جو رائٹ سائڈ ہے نا وہ جلدی گھستا ہے. اب اس پہ جو میں نے پرسنلی تھوڑی سی ریسرچ کی, اس میں یہ بات سامنے آئی کہ جیسے آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو پہلے آپ سیدھا گھٹنا رکھتے ہیں, تو وہ سارے آپ کی باڈی کا ویٹ لفٹ کر کے لے کے جاتا ہے. اس طرح جب اترتے ہیں تو سیدھا گھٹنا, تو آپ کے یہ لیفٹ گھٹنے کے مقابلے میں, دائیں کے مقابلے میں بائیں میں لوڈ زیادہ پڑتا ہے. تو یہ چیز بڑی ایک انٹرسٹنگ ہے کہ رائٹ سائڈ کا جو گھٹنا ہے اس کے اندر آسٹیو آرتھرائٹس زیادہ ہے. اچھا, اب اگر جن لوگوں کے لازمی بات ہے کہ فریکچر ہو گئے نوجوانی میں, یا کوئی انجری ہوئی اور وہ پراپر ٹریٹ نہیں ہوئی, یا بعد میں انہوں نے ایکسرسائز نہیں کی اور اس میں آسٹیو آرتھرائٹس اگر آ گیا, تو اس میں تو پھر آپ کو وہ سنگل جوائنٹ کو کرنا ہی کرنا ہے. اچھا, اب ہم نے ڈسکس کر لیا لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن, کنزرویٹو مینجمنٹ, دوائیاں, فزیوتھراپی, سرجری. اب اس کے علاوہ بھی کچھ مینجمنٹ کی طریقے ہیں, کوئی نئی چیز اس میں آئی ہو؟ دیکھیں, اس سے پہلے جو چیز اس میں ایک ہے وہ ہے انٹرا-آرٹیکولر انجیکشنز. انٹرا-آرٹیکولر انجیکشنز جو ہے نا وہ 2 طرح کے اس وقت ہیں جو میجر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسٹیرائڈ کے انجیکشن لگاتے ہیں انٹرا-آرٹیکولر, جو کہ ریکمینڈڈ ہے انٹرنیشنلی SOPs میں بھی ہے. انٹرا-آرٹیکولر انجیکشن اسٹیرائڈ کیا کرتا ہے کہ اسٹیرائڈ جو ہے وہ اسٹرانگ اینٹی انفلیمیٹری ہیں, وہ انفلیمیشن کو سبسائڈ کرتے ہیں, لیکن ان دا ادر ہینڈ وہ کارٹیلیج کو ڈیمیج بھی کرتے ہیں. تو ان پیشنٹس کے لیے جو کسی بھی وجہ کے ساتھ, چاہے وہ فائنینشیل ان کے ہوں ریزن, یا ان کے کوماربڈز اتنے ہوں کہ وہ سرجری نہیں کرا سکتے, یا مسل بہت ویک ہوں, یا ایسا ہے کہ آلموسٹ وہ ویل چیئر باؤنڈ ہیں اور پین بہت زیادہ ہے اور آسٹیو آرتھرائٹس ہے, تو اس میں پھر اسٹیرائڈ کا انجیکشن لگایا جا سکتا ہے. جو SOPs ہیں ان میں یہ ہے کہ آپ 3 مہینے کے بعد وہ انجیکشن ریپیٹ کر سکتے ہیں ایک جوائنٹ میں, اور سال میں 3 دفعہ ایک جوائنٹ کو انجیکٹ کر سکتے ہیں. صرف احتیاط تھوڑی سی یہ کرنی پڑتی ہے کہ جو شوگر کے مریض ہیں ان میں جب آپ انجیکشن لگائیں تو وہ اس دن ان کی بلڈ شوگر لیول نارمل ہونی چاہیے, کیونکہ اسٹیرائڈ کے انجیکشن کے بعد شوگر لیول ہائی ہوتا ہے. اگر پہلے سے بڑی ہوگی تو پھر وہ مزید بڑھ جائے گی.
دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے دوسرے جوائنٹ میں بھی انجیکٹ کرنا ہو تو ہم کم از کم 5 سے 7 دن کا گیپ دے کے پھر دوسرے جوائنٹ کو انجیکٹ کر دیتے ہیں. دوسری چیز جو ہے وہ ہے وسکو سپلیمنٹیشن. وسکو سپلیمنٹیشن بنیادی طور پہ کیا ہے, جس کو عام زبان میں جیل والا انجیکشن کہتے ہیں. یہ ہیلورونک ایسڈ ہوتا ہے. یہ جا کے جو کارٹیلیج ہے اس کے لیے آپ سمجھ لیں کہ ایک کھاد فرٹیلائزر کا کام کرتا ہے, اور اس کی جو ہیلتھ ہے اس کی نورشمنٹ کا کام کرتا ہے, کیونکہ جو کارٹیلیج ہے بنیادی طور پہ وہ اس کی بلڈ سپلائی نہیں ہے, وہ اے واسکولر اسٹرکچر ہے. تو جب یہ آپ اس کو سپلیمنٹیشن کرتے ہیں تو اس سے کارٹیلیج کی جو ویئر اینڈ ٹیئر ہے وہ تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. لیکن اس میں بھی بنیادی طور پہ وہی ہے کہ اسٹیج پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس اسٹیج پہ آپ انجیکٹ کر رہے ہیں. اچھا, اب جو بات ریسنٹ ایڈوانسز کے حوالے سے یا جدید طریقوں میں جو چیز آئی ہے اس میں ایک PRP ہے. PRP بنیادی طور پہ پلیٹلیٹ رچ پلازما ہے, اور دوسرا اسٹیم سیل ہے. ہم باری باری ان پہ بات کر لیتے ہیں. PRP یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم سے 20 ml خون نکال کے اس کو لیبارٹری کے اندر سینٹریفیوج کیا جاتا ہے اور اس میں سے پلیٹلیٹ کنسنٹریٹ نکال لیا جاتا ہے. عموماً ہوتا ہے کیا کہ اگر آپ کے بلڈ میں تقریباً 1 لاکھ اگر پلیٹلیٹ ہیں تو کنسنٹریٹ میں 6 سے 7 لاکھ کا وہ کنسنٹریٹ ہمیں مل جاتا ہے. اس کو جوائنٹ میں انجیکٹ کرتے ہیں. اور یہ پلیٹلیٹ جو ہیں ان میں گروتھ فیکٹرز ہیں. یہ جوائنٹ میں جا کے جب پھٹتے ہیں تو یہ گروتھ فیکٹر ریلیز کرتے ہیں اور کارٹیلیج کے ڈیمیج کو جو ہے ریکور کرتے ہیں. پھر وہی بات یہاں پہ ریپیٹ کرنے والی ہے کہ یہ جو کارٹیلیج کا جو ویئر اینڈ ٹیئر ہے جتنا کم ہوگا اتنا PRP کا اثر زیادہ اچھا ہوگا. لیکن اگر ایک جوڑ میں کارٹیلیج ہے ہی نہیں یا بہت گھس گئی ہے اور پیچز بن گئے ہیں تو وہاں پہ PRP کا کوئی رول نہیں ہے. تو تھوڑا ینگش میں مطلب ینگس میں ہو یا گریڈ 1 گریڈ 2 میں ہو, نارملی 40-45 والوں میں. دوسرا یہ کہ PRP کے جو سیشنز ہیں نا وہ بڑے میٹر کرتے ہیں کہ آپ کم از کم 3 اور آئیڈیلی 5 سیشن کریں, اور ہر 2 سیشن کے درمیان 7 سے 10 دن کا ہو گیپ ہو. کیونکہ اگر آپ نے ایک سیشن کیا اور اس کے بعد آپ نے 3 ہفتے کے بعد دوسرا سیشن کیا تو پہلے سیشن کا جو اثرات ہیں نا کارٹیلیج میں وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں. تو آپ نے بنیادی طور پہ جس طرح وہ اسٹیپ لیڈر ہوتی ہے نا اس طرح پیٹرن پہ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے اس کا افیکٹ. تو یہ 5 سیشن جب آپ کرتے ہیں تو کارٹیلیج جو ہے وہ ایک ہیلدی کارٹیلیج میں کنورٹ ہو جاتی ہے, اور وہ پیشنٹ کو پین کا ریلیف بھی ہوتا ہے اور پیشنٹ اس سے بہت ہیپی ہوتا ہے. اور یہ نیچرل ایک طریقہ علاج ہے. اس کے بعد آتے ہیں اسٹیم سیل کے اوپر. اسٹیم سیل پہ دنیا بھر میں پچھلے کچھ سالوں میں بہت ریسرچ ہوئی ہے, خصوصاً آسٹیو آرتھرائٹس, ایجنگ اور بہت ساری جو فیلڈ ہیں اس کے میں. اسٹیم سیل جو آسٹیو آرتھرائٹس کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ عام طور پہ 3 ان کی سورس ہیں. پہلی سورس تو یہ ہے کہ جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں جن کے پیٹ کے ساتھ ناڑ لگی ہوتی ہے امبلیکل کارڈ, اس میں سے بلڈ لیا جاتا ہے اور اس سے اسٹیم سیل جو ہے وہ گرو کیے جاتے ہیں اور سپریٹ کیے جاتے ہیں. وہ کمرشلی اویلیبل ہے. دوسرے نمبر پہ جو اسٹیم سیل ہے وہ پیشنٹ کی اپنی فیٹ, خاص طور پہ ایبڈومنل فیٹ ہو یا تھائی فیٹ ہو, وہاں سے لے کے ان کو لیبارٹری میں پروسیس کر کے اس کو انجیکٹ کیا جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ جو میتھڈ ہے وہ ہے بون میرو ایسپریشن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہپ بون ہے آپ کی, اس کی بیک سائڈ پہ کمر کے ساتھ وہاں سے آپ اسپیشل طریقے سے آپ ایسپریٹ کرتے ہیں اور اس کو آپ سینٹریفیوج کر کے اور اسی تھیٹر میں اسی وقت آپ پیشنٹ کے جوائنٹ میں انجیکٹ کر دیتے ہیں. ان تینوں کے فوائد بھی ہیں اور ان تینوں کے جسے کہہ لیں کہ کچھ سائیڈ افیکٹ کہہ لیں یا نقصانات بھی. نقصانات تو نہ کہیں بلکہ کہ کچھ ایسی چیزیں مثال کے طور پہ جو کمرشلی اویلیبل ہے اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. یعنی ایک جوڑ کے لیے کم از کم وہ 3.5 سے 4 لاکھ کا ایک ایمپیول آتا ہے. جو فیٹ والا ہے وہ تھوڑا سا انویسو پروسیجر زیادہ ہے, اس میں بیوشی ہے اور اس کا پروسیسنگ ٹائم بھی 4 سے 5 گھنٹے ہے. جو تیسرا میتھڈ ہے بون میرو والا, اس میں فائدہ یہ ہے کہ جو بون میرو سے جو اسٹیم سیل آتا ہے وہ آپ کے جوائنٹس, آپ کی بونز, آپ کے ٹینڈن اینڈ مسلس, ان سب کے لیے یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ سب سے زیادہ افیکٹو یہی ہوتا ہے. اور ٹوٹل ٹائم اس میں بمشکل جو ہے سارے پروسیس ٹائم 1 سے 1.25 گھنٹے کا اور ڈے کیئر کے طور پہ ہوتا ہے. اس میں سیڈیشن کے ساتھ آپ لوکل انیستھیزیا کو کمبائن کر لیتے ہیں. ہاں, ان کے اسٹیم سیل کے افیکٹ کو اگر آپ نے مزید بڑھانا ہے تو اسٹیم سیل کے انجیکشن کے ساتھ ساتھ آپ اس کے ساتھ PRP کو بھی جوائن کر لیتے ہیں. یعنی PRP ایک تو اسی دن کا انجیکشن لگ جاتا ہے اور دوسرا انجیکشن آپ 4 سے 6 ہفتے کے بعد لگاتے ہیں. اب اسٹیم سیل کرتا کیا ہے؟
یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے. اسٹیم سیل سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فری سیل دیا جو جسم میں جس جگہ آپ پہنچے گا وہاں کے ڈیمیج کو وہ ریکور کرے گا اور وہاں کے سیل کی شکل اختیار کر لے گا. تو یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ اسٹیم سیل جو ہے کارٹیلیج کے ڈیمیج کو بھی کور کرتے ہیں اور کارٹیلیج کو ریجنریٹ بھی کرتے ہیں. لیکن چونکہ میں نے پہلے ساری گفتگو کے شروع میں یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو 100% ختم نہیں کیا جا سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اس کی اسپیڈ کو سلو کر دیتے ہیں. تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اسٹیم سیل جب آپ جوڑ کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں, انٹرا آرٹیکولر انجیکشن لگاتے ہیں اسٹیم سیل کا, تو 6-8 مہینے کے بعد آپ کو دوبارہ MRI کرا کے ایک دفعہ ری ایسیس کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی کارٹیلیج میں پھر کوئی کریکس یا کوئی ڈیمیج آ رہے ہیں تو دین آپ اسٹیم سیل کو ریپیٹ کر سکتے ہیں. ویسے سال کے بعد اس کا ریپیٹیشن ہے نا وہ ریکمینڈیڈ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالباسط, آپ نے ہمیں آسٹریوآرتھرائٹس اسپیشلی گھٹنوں کے آرتھرائٹس کے بارے میں بتایا, اس کی علامات کے بارے میں, اس کے وجوہات کے بارے میں, اس کے طریقہ علاج کے بارے میں جس میں لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن, کنزرویٹو مینجمنٹ دوائیوں کے ساتھ, اس کے علاوہ جو سرجری آپ نے بتائی نی ریپلیسمنٹ سرجری, اور جو آج کل نئی طریقہ علاج جس میں PRP اور اسٹیم سیل ہے, اس کے علاوہ انٹرنل آرٹیکولر انجیکشنز, فزیوتھراپی کے رول کے بارے میں بتایا. تو یہ عبدالباسط صاحب جو ہے نا وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور بڑے اچھے آرتھوپیڈک سرجن ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب مجھے بھی کوئی مسئلہ ہونا گھٹنوں وٹنوں کا تو میں باسط صاحب کے بتاتا ہوں. اللہ کا شکر ہے ان کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے اور مجھے بھی فائدہ ہی ہوا ہے. تو آپ کا بہت شکریہ آپ لوگوں کا دیکھنے کا. اس میں آخر میں سر ایک دوسری بات دیکھنے والوں کے لیے میں کرنا چاہوں گا کہ مجھے بہت سارے میسیجز آتے ہیں ہمارے کانٹینٹ کے حوالے سے, ہمارے پروگرام کے حوالے سے. تو اس میں 2-3 چیزیں میرے واضح کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں یہ پروگرام ہم آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں نا ہمارے جو دوست آتے ہیں ہمارے کارڈیالوجسٹ, آرتھوپیڈک سرجنز, نیفرولوجسٹ, وہ یہ سب آپ کے لیے کرتے ہیں. اس وقت بھی رات کے 11 بج رہے ہیں اور باسط صاحب کو ہم نے بلایا ہے اسپیشلی کہ نا یہ پروگرام ضروری کرنا ہے کیونکہ آرتھرائٹس اور گھٹنوں کے آرتھرائٹس کے بارے میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. لوگ اکثر ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں کام کرتے ہیں, آپ کس اسپتال میں ہوتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے ہی نہیں جی, ہمیں جو لوگ جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں. تو مقصد صرف آپ لوگوں کو میڈیکل انفارمیشن اکارڈنگ ٹو دا گائیڈ لائنس پہنچانا ہے, جو کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ اتنی اچھی بتائی نہیں جاتی, اسپیشلی جس کو ہم کہتے ہیں نا گائیڈ لائنس کے دنیا میں جو اسٹینڈرڈ پریکٹس کے لحاظ سے جو طریقہ علاج ہے یا بیماریوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا ہمارے پروگرام کو دیکھنے کا, اور بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالباسط. السلام علیکم.